اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ سراجیوا کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی، ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا، وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لاؤنج کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز نے اشارہ کیا، آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ، اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا، سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لے لیا۔ جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچتا بچاتا سراجیوا ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا۔ آپ نے اسے 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ کر لاؤنج تک پہنچنا ہے۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لاؤنج تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ نہیں تھا، ایئرپورٹ نیٹو فورس کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دور دور تک برف پڑی ہوئی تھی، ہیٹنگ اور بجلی دونوں نہیں تھی۔ ایئرپورٹ سے شہر جانے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ راستے میں سب فوجیوں کے مورچے تھے اور وہ راہگیروں اور گاڑیوں کو گولوں سے اڑا دیتے۔ ہم لاؤنج میں پریشان اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اس دوران وہاں ایک بختر بند گاڑی آئی، اس میں سے ایک خوبصورت خاتون اتری۔ وہ انٹرنیشنل صحافی تھی۔ نادر چودھری نے اسے بتایا ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ خاتون نے ہمیں پیشکش کیا، مجھے وزیر اعظم کا انٹرویو کرا دے اور میں آپ کو شہر پہنچا دیتی ہوں۔ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ گاڑی میں بیر کے درجنوں باکس پڑے تھے۔ خاتون نے مجھ سے کہا میں جہاں گاڑی روکوں تم فوراً بیر کا باکس اٹھا کر گاڑی سے باہر لٹکا دینا۔ میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ خاتون ایئرپورٹ سے نکلی۔ راستے میں سر فوجیوں کا قبضہ تھا۔ خاتون ہر چیک پوسٹ پر رکتی تھی، مجھے اشارہ کرتی تھی اور میں شیشہ نیچے کر کے باہر کھڑے سب فوجی کو بیر کا باکس پکڑا دیتا۔ یوں ہم بیر تقسیم کرتے ہوئے شہر کی مین سڑک پر آ گئے۔ خاتون سربوں کے گولوں اور گولیوں سے بچنے کے لیے زگ زیگ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں تھا اور ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھیں۔ ہم بہرحال ہر قسم کے حادثے سے بچتے بچاتے عزت بیگویچ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ خاتون نے ہمیں اس کے گیٹ پر پھینکا اور خود زگ زیگ میں گاڑی چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر بوسنیا کی فوج نے رائفلیں تان لی۔ شاہد خاقان عباسی کا انداز ڈرامائی اور مقناطیسی تھا۔ میرے لیے ان کا سٹوری ٹیلنگ کا یہ آرٹ نیا تھا، لہٰذا میں حیرت سے انہیں دیکھتا اور سنتا چلا گیا۔ وہ رکے اور لمبی سانس لے کر بولے، ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ہم عزت بیگویچ کو امدادی چیک دینے آئے ہیں۔ وہ آخر میں ہمیں ہانکتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے اندر لے گئے۔ ہیڈ کوارٹر میں ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عزت بیگویچ کے کمرے میں بھی صرف ایک بلب جل رہا تھا اور وہ -26 ڈگری سینٹی گریڈ میں 3-4 اوور کوٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر میں ٹوٹی کرسیوں کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ہم باتھ روم گئے تو وہ انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، ہر طرف بو پھیلی ہوئی تھی۔ عزت بیگویچ نے ہمیں کافی دی، ہمارے کپوں میں ایک ایک گھونٹ کافی تھا۔ اس نے ہمیں بتایا ہمارے پاس اس سے زیادہ کافی بھی نہیں ہے۔ وہ جمعہ کا دن تھا، اس نے ہمیں نماز جمعہ کی پیشکش کی، ہم نے قبول کر لی۔ اس نے ہمیں پانی کا آدھا گلاس دے دیا۔ اس کا کہنا تھا آپ کو اسی سے وضو کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ملٹری کانوائے میں سراجیوا کی جامع مسجد پہنچ گئے۔ عزت بیگویچ نے ہمیں راستے میں بتایا ہم بے دین اور اسلام سے دور تھے۔ سربوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے نماز پڑھنا سیکھی۔ ہم اس سے پہلے صرف نام کے مسلمان تھے۔ ہم مسجد پہنچے تو ہمیں پوری مسجد میں ایک بھی پورا انسان نہیں ملا۔ جنگ سب لوگوں کے اعضاء نگل چکی تھی، کسی کا پاؤں نہیں تھا اور کوئی ہاتھ، ٹانگ اور آنکھ سے محروم تھا۔ پوری مسجد ادھورے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ نمازیوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو لوگ عقیدت سے ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم نے اندازہ لگایا نمازی عزت بیگویچ سے پرہیز کر رہے ہیں۔ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے اپنی مصیبتوں کی وجہ سمجھتے تھے۔ ہم نے بہرحال جیسے تیسے انتہائی سردی میں نماز مکمل کی اور عزت بیگویچ کے ساتھ واپس چل پڑے۔